تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن کہاں بیت اللہ کا طواف، اور کہاں قبر کا طواف، اور کہاں پتھر کے اس چبوترے اور تھڑے کا طواف۔ تو حج کرنے والا ایسے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ درخت کا یہ سوکھا ہوا تنا جس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی چادروں سے اسے ڈھانپ دیا گیا ہے، یہ درخت اللہ کی مخلوق ہے، اتنی لاچار کہ یہ گر گئی اور پڑے پڑے سوکھ گئی، اب اس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے سے گزرا جا رہا ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ سرزمین سندھ جس کو باب الاسلام کا لقب ملا، ایک وہ دور تھا کہ جب راجہ داہر ظالم ہندو بادشاہ طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا، اسلام کا سفیر محمد بن قاسم الثقفی رحمہ اللہ وہ تشریف لائے، اس ظالم حکمران کو شکست دی، عوام کو اس کے ظلم سے نجات دلوائی، اور اسلام سندھ سے ہوتا ہوا پھیلتا ہوا ملتان تک پہنچا، شرک و کفر کے اندھیرے ٹوٹے، نور توحید پھیلا، پھر اس سرزمین سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جن میں ماضی قریب میں ایک بہت بڑا نام شیخ العرب والعجم سید بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، جنہوں نے اس زمین پر قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، دعوت توحید کو عام کیا، ہزاروں لوگ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کے نور کو جگمگا کر اہل توحید کے قافلے میں شریک ہوئے۔ لیکن کفر و شرک کا یہ معرکہ سدا جاری رہے گا۔ اہل شرک، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کی پوجا میں زندگیاں کھپا دینے والے، وہی شرک کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا آوازہ لگانے والے اہل حق وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس سرزمین کو پھر سائیں بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ جیسی شخصیت کی اور ایسے مشائخ کی ضرورت ہے کہ وہاں پھر قبر پرستی کا، مزار پرستی کا، غیر اللہ کی عبادت اور پوجا کا ایک سلسلہ دراز ہو رہا ہے۔ جو درگاہیں اس سرزمین پہ پوجی جا رہی ہیں، ان درگاہوں میں ایک بہت بڑی درگاہ لال شہباز قلندر کی درگاہ ہے۔ اس درگاہ پہ ہونے والے شرک کو دیکھ کر ہر اس آدمی کا دل تڑپ اٹھتا ہے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔
کہ افسوس یہ کلمہ پڑھنے والی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والی امت کس طرح آپ کی دعوت سے دور ہو چکی ہے۔ کس طرح آپ کے دیے ہوئے پیغام توحید کو بھلا چکی ہے۔ کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت توحید کہ ایک صحابی نے صرف اتنا کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، تو آپ یہ بھی برداشت نہیں کر سکے اور فوراً کہنے لگے اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ جو مشیت میں بھی اس برابری کو پسند نہ فرمائیں، ان کا نام لینے والی، ان کا کلمہ پڑھنے والی، ان کی طرف نسبت کرنے والی امت کی اکثریت کا آج اس لال شہباز کلندر کے مزار سے تعلق ایسا بن چکا ہے کہ وہ شرک اکبر کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اسے دین اور اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ قبروں کا طواف وہ آپ کو اس مزار پہ ملے گا۔ چلو قبروں کے بارے میں تو یہ شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ یہ پیر صاحب ہیں جو اندر دفن، یہ بڑے کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں، یہ مختار کل ہیں، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، یہ مشکل کشاؤ حاجت روا ہے، یہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر تو آپ کو کفار یاد آئیں گے کہ ایک چبوترے اور تھڑے کا طواف ہو رہا ہے، کسی پیر صاحب کا نہیں، نہ زندہ شکل میں نہ مردہ شکل میں، بلکہ ایک پتھر کا بنایا ہوا چبوترا ہے، تھڑا ہے، اس پہ ایک جھولا رکھا ہوا ہے، اس پہ نذرانہ ڈالا جاتا ہے اور اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ اپنی عقلوں کو استعمال کرو، بڑی محبت اور درد کے ساتھ تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم دین اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ہو، اور اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن یہ بیت اللہ کا طواف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اہل اسلام، اہل ایمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن کہاں بیت اللہ کا طواف اور کہاں قبر کا طواف اور کہاں پتھر کے اس چبوترے اور تھڑے کا طواف، کہاں عقلیں ماری گئی؟ یہ پتھر کی ڈھیری آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ یہ کس کا تقرب ہے؟ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ طواف تو صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس تھڑے کا طواف کر کے آپ کس کو راضی کر رہے ہیں اور کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کے طواف کا حکم تو قرآن حکیم میں ہے، بیت اللہ کا طواف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا۔ لیکن یہ پتھروں کا، یہ چبوتروں کا، یہ قبروں کا طواف، اس شرک سے روکنے کے لیے تو رسول اللہ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان حج کرنے کے لیے بیت اللہ آتے ہیں، یہ حج کا موسم اور حج کے مہینے شروع ہیں، پوری دنیا سے قافلے مکہ پہنچ رہے ہیں بیت اللہ کی محبت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی لگائی ہوئی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہوئے وہ آ رہے ہیں۔ لیکن اس منظر کو بھی دیکھیے کہ یہاں پر پتھروں کی پوجا، تھڑوں اور چبوتروں کی پوجا کے لیے کلمہ پڑھنے والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ میں آنے والے زمزم کا پانی پیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
زمزم پیتے ہوئے تم اللہ سے جو دعا کرو گے اللہ تمہاری وہ دعا قبول فرمائے گا. یہ ایک برکت والا پانی ہے, اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. لیکن اہل شرک نے ہر مسئلے میں اہل ایمان اہل توحید سے مقابلہ کیا ہے, اور اپنے مزارات, اپنی خانقاہیں, اپنے بابوں کے بنائے ہوئے یہ اڈے جو شرک کے اڈے ہیں, اس میں ہر وہ عمل کریں گے جو خالصتاً اللہ کی عبادت کے طور پہ بیت اللہ میں کیے جاتے ہیں. یہ زمزم کے پانی کو شفا اور یہ پیتے ہوئے دعا مانگنے والے کو دعا کی قبولیت کی خوشخبری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لیکن لال شہباز قلندر کے درگاہ کا حج کرنے والے وہاں بھی انہوں نے ایک گندے پانی کا نالا تلاش کر رکھا ہے جس سے بوتلیں بھر بھر کے خریدی جا رہی ہے, بیچی جا رہی ہے, تبرک کے طور پر پی جا رہی ہے. اپنے ساتھ دور دراز سے آنے والے برکت سمجھ کے لے جا رہے ہیں, حالانکہ یہ گندا جوہر کا غلیظ خبیث پانی ہے. سیاہ رنگ کا یہ گندا پانی جو بیماریوں کی اماج گاہ ہے, شیطان نے بزرگوں کی عقیدت اور اس کی اندھی چادر ایسے چہروں پہ ڈال دی کہ اس کو بھی برکت سمجھ کے اور شفا سمجھ کے پیا جا رہا ہے. یہ تو ہمیں جوہر بہت بدبودار لگ رہا ہے, گندا پانی نہیں سر, یہ ساڑھے ویسے گلاب زارہ کی آب جم جم میں, ہاں سڑا ماں نہیں. بیت اللہ کا حج کرنے والے کے لیے خوشخبری اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کے لیے حج کرے پھر اس میں گالی گلوچ, جنسی گفتگو, بے حیائی کی باتیں نہ کرے, حج مبرور ہو, تو حج کرنے والا ایسے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اہل شرک نے ہر معاملے میں اپنے مزارات کو وہی حیثیت دی ہے جو اہل ایمان کے نزدیک حج کی اور بیت اللہ کی ہے. لال شہباز قلندر کے اسی حج میں آپ دیکھیں گے گندے سیاہ پانی کا ایک جوہر ہے جس میں لال شہباز کے حاجی نہاتے ہیں, اور یہ نہانے کے بعد انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہتا ہے, مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور میرا جسم ریشم کی طرح نرم ہو گیا ہے, ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں. گندا دیکھنے میں آ رہا ہے, بہت بدبودار پانی ہے, آپ اس میں نہا رہے ہیں, کیا ہوتا ہے اس میں نہانے میں؟ یہ آپ کے لیے بدبودار ہوگا, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرشد لال قلندر کبریہ بادشاہ نے ادھر غسل کیا تھا اور اس میں شفا ہے. آپ کو تو بدبو آ رہی ہے لیکن اس میں بہت خوبصورت جو خوشبو آ رہی ہے ہمیں کہ اس سے جو بھی نہاتا ہے اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, وہ صحت یاب ہو جاتا ہے, اس کو شفا مل جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اہل ایمان, اے اہل توحید, اے میرے پیارے نبی کے وارثو, آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کھلا شرک ہو اور کسی غیرت مند کی غیرت نہ جاگے, جس کے ہاتھ میں قلم کی قوت ہے, جس کی زبان میں پکار کی قوت ہے, بولنے کی طاقت ہے, جس کو آواز اٹھانے کی اللہ نے توفیق دی ہے, موقع دیا ہے, استطاعت دی ہے, اور وہ پھر اس شرک کے خلاف آواز نہ اٹھائے, وہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس منظر کو دیکھیے, یہ منظر کلمہ پڑھنے والوں کا ہے, یہ کوئی ہندو نہیں ہے, یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے, یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. زمین پہ بکھرے ہوئے, پھیلے ہوئے, کریدتے ہیں زمین کو, اور یہاں سے خاص رنگ کا ایک چھوٹا پتھر تلاش کر رہے ہیں جس کو انہوں نے موتی کا نام دے رکھا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ موتی تم کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہا جی آپ نہیں سمجھتے, ہمارے بزرگوں نے یہاں آ کر غسل کیا, پھر اپنی زلفیں کھول کے
زور سے ہلائی تو وہ پانی کے قطرے زمین میں گرے اور زمین میں گر کے وہ موتی بن گئے. اب جس کو یہ موتی مل جائے وہ کھا لے، بے اولاد ہے تو اس کو اولاد مل جائے گی. زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا مل رہا ہے؟ سرکار نے ادھر غسل کیا تھا اور نہا کے ادھر زلفیں چھانڈی ہیں اور اس میں موتی زمین میں پیدا ہو گئے ہیں. اور جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی وہ موتی کھاتا ہے یہ چشمے کے پانی کے ساتھ. اللہ پاک اس کو اولاد سے نواز دے. پیارے بھائیو، یہ مناظر دیکھ کر دکھ اور غم کے ساتھ اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے شرک اس طرح مزین کر کے پھیلایا جا رہا ہے امت کے اندر. میں نے اور آپ نے توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کیا کیا ہے، کیا کردار ہے ہمارا، ان تک آواز توحید پہنچانے کے لیے ہماری کیا پلاننگ ہے. یہ آپ کے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، یہ کلمہ گو مسلمان بہنیں ہیں، اور دیکھیے ان کے اس منظر کو، یہ بابا جی کی درگاہ پہ پڑے ہوئے گرے ہوئے ایک درخت کے تنے کے نیچے سے گزر رہے ہیں. درخت کا یہ سوکھا ہوا تنا جس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی چادروں سے اسے ڈھانپ دیا گیا ہے. یہ درخت اللہ کی مخلوق ہے، اتنی لاچار کہ یہ گر گئی اور پڑے پڑے سوکھ گئی. اب اس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے سے گزرا جا رہا ہے اور اسے عبادت سمجھا جا رہا ہے، اپنی مرادیں پوری کرنے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ یہاں سے نیچے سے گزر کے ہیں، کیا ہوتا ہے اسے گزرنے سے؟ بہت سکون ملتا ہے، مراد پوری ہوتی ہے. ہم تو ماننے والے ہیں، آتے ہیں ہر سال آتے. اس کے نیچے سے گزرنے والے سمجھتے ہیں ہم جو تمنا کریں گے وہ تمنا ہماری پوری ہو جائے گی. اولاد چاہیے تو اولاد ملے گی، شفا چاہیے تو شفا ملے گی. حالانکہ پیارے بھائی، شفا اللہ کے ہاتھ میں، اولاد اللہ کے ہاتھ میں، مصیبتیں دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں، یہ اکیلے اللہ کا اختیار ہے. ان قبروں کا، ان آستانوں کا، ان سوکھے ہوئے درختوں کا، ان بکھرے ہوئے رنگین پتھروں موتیوں کا، اس قبر میں دفن ہو جانے والے مردے بابا جی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب اللہ کی مجبور مخلوق ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں. یہ میری جہالت کی باتیں ہیں کہ ہمارے لال شہباز نے یہ کیا تھا اور ہمارے لال شہباز نے یہ کیا تھا. لال شہباز مصیبتیں ٹال دیتا ہے، لال شہباز اولادیں دے دیتا ہے، لال شہباز رزق دیتا ہے، لال شہباز شفا دیتا ہے. اپنی عقلوں کو استعمال کیجئے. جب بابا لال شہباز قلندر عثمان مروندی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت لوگوں کے مسائل کون حل کرتا تھا، اولاد کون دیتا تھا، شفا کون دیتا تھا، مصیبتیں کون ٹالتا تھا، اس نظام کائنات کو کون چلاتا تھا؟ اگر آپ کا ضمیر یہ کہے کہ اللہ، تو آج بھی اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو مصیبتیں ٹالتا ہے. اس ایک اللہ کو پکاریے. موقع ملے تو اللہ کے گھر کا حج کیجئے، عمرہ کیجئے، بیت اللہ کا طواف کیجئے. مال نہیں ہے، صحت نہیں ہے، اپنے اپنے علاقوں میں مساجد سے تعلق جوڑیے، نمازیں پڑھیں، سجدوں میں اللہ سے آ کر رو کر مانگیں. ان درگاہوں پر، ان آستانوں پر، ان قبروں پر پوجے جانے والے ان مراکز پر سوائے بدعقیدگی کے، ایمان اور مال اور عزت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں ہے. آج کا دور تو تعلیم یافتہ دور ہے، اس دور کے اندر بھی جہالت اس حد تک پھیلی بھی کہ پتھر کھا کر اولاد کی امید رکھ رہے ہو. سوکھے ہوئے تنے درخت کے نیچے سے گزر کے اولاد کی امیدیں رکھ رہے ہو، اور بھول گئے ابراہیم علیہ السلام کا وہ عقیدہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کو شفا دینے والا اللہ ہے تو قیامت تک آنے والی جن اور انس کو شفا دینے والا اللہ ہے.
اولاد بھی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ جو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دیتا ہے وہ آپ کو بھی اولاد دے سکتا ہے. اس سے مانگو تو صحیح. آپ کو بھی اولاد صرف اللہ ہی دے گا. یہ اولاد کے خزانے اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. سوال یہ ہے کہ آؤ تو صحیح اس رب کے در پہ جھک کر سوالی تو بنو. ربی ہب لی من الصالحین. یہ آوازیں تو نکالو زبان سے. اللہ نیک اولاد عطا فرما دے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ دعائیں کرو اور یقین رکھو کہ اللہ کی قسم اولاد دینا صرف میرے رب کے اختیار میں ہے. اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں, یہ کلام الہی کا دیا ہوا عقیدہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہے بیٹیے دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جسے چاہے بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا, لڑکی اور لڑکے ملا کر دے دے, اس کے اختیار میں ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جسے چاہے بانجھ کر دے, یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے. یہ سب اختیار اللہ کا ہے. کسی پیر کے, کسی بابے کے, کسی حضرت کے, کسی بزرگ کے اختیار میں کچھ نہیں. سمجھانے کے لیے پھر عرض کر دوں, جب یہ لال شہباز قلندر صاحب خود اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, اس سے پہلے عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہو رہے تھے, وہ کون دیتا تھا؟ وہ کس کا اختیار تھا؟ یہ درخت جو سوکھ کے زمین بوس ہو چکا ہے, جب یہ درخت اگا نہیں تھا اس سے پہلے اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس تھا؟ بدعقیدگی میں آپ نے ہندوؤں کو موت دے دی, حالانکہ آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہو, اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ہو, اور اسلام دین توحید ہے. اللہ کے بندو, عقیدہ توحید کو سمجھو. ان ڈھیریوں سے, ان مردوں سے, ان آستانوں سے, ان مزاروں سے اپنے تعلق کو توڑو. ایک عرش والے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑو. قبروں اور مزاروں پر ہونے والا یہ وہی شرک ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ کر کے گئے. امام الانبیاء کا فرمان سنیے, صحیح مسلم 2907 نمبر روایت ہے. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک جاہلیت کے بتوں کی پوجا دوبارہ شروع نہ ہو جائے. اسی طرح آپ کا ایک اور فرمان ہے, غور سے سنیے. ان درختوں کے نیچے سے گزرنے والوں, ان پتھروں کو اولاد کے لیے کھانے والوں, گندے پانی میں ڈبکیاں لگا کر شفا ڈھونڈنے والوں, میرے آقا کا فرمان اپنے سامنے رکھو. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ جا ملے, ان جیسے اعمال نہ کرنے شروع ہو جائے. وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ. جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرستی کرنے نہ لگ جائیں. اور یہ روایت جامع ترمذی میں 2219 نمبر. ان گمراہ مولویوں کو بھی سنائیے جنہوں نے شرک کرنے والوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے, جو چاہے کرو, کوئی شرک ورک نہیں ہے. شیطان نا امید ہو گیا ہے, اب تم سے شرک نہیں کروا سکتا. یہ عقیدت ہے, یہ بزرگوں کا حق ہے, یہ فرمان مصطفیٰ ہے. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جا کر نہ مل جائیں اور بتوں کی پوجا نہ شروع ہو جائے. آج یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں. کفر اور شرک اور قبر پرستی کے جھوٹے وکیل اور گمراہ دعات اس شرک کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں. اس کو اسلام سمجھ کے اور اسلام بنا کے امت میں پیش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف توحید کے دعات غفلت کا شکار ہو چکے ہیں. اے دعات توحید, اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے. معاشرے کی اصلاح اور شرک اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیے. سیاست کے میدان سے اور سیاسی ہتھ کنڈوں سے کبھی اصلاح نہیں ہوگی, کبھی یہ کفر اور شرک ختم نہیں ہوگا, کیونکہ سیاسی ہتھ کنڈوں میں عوام الناس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے جو
عوام کہے وہ کیا جاتا ہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے۔ ووٹ اور نوٹ کی جب فکر منبروں میں بیٹھے ہوئے انسانوں کو لگ جائے، پھر وہ نبیوں کے منہج پر چلتے ہوئے توحید کا پیغام عام نہیں کرتے۔ اگر آج ان معاشروں کی طرف نظر دوڑائے جہاں بدامنی ہے، جہاں معیشت برباد ہے، جہاں غربت اور افلاس نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا انعام کم نہیں ہے، سونے کی کانیں موجود ہے، معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، زراعت کے دولت سے مالا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود افلاس ہے، غربت ہے، فقیری ہے، مصیبتیں ہیں، معیشت برباد ہے۔ آپ کیلکولیٹر لے کے جو مرضی حساب کتاب جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ان معاشروں میں فساد ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یہاں سے شرک ختم کرو۔ جب تک معاشرے میں شرک اکبر عام ہوگا، بدامنی رہے گی، غربت اور افلاس رہے گا، مصیبتوں کے ڈیرے رہیں گے۔ اگر ان مصیبتوں سے نکلنا ہے، ان آزمائشوں سے باہر آنا ہے، تو سب سے پہلے انسانوں کے قدموں میں جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ یہ راستہ ہے اصلاح کا، یہ راستہ ہے زمین سے فساد ختم کرنے کا۔ توحید کی دعوت کو عام کیجئے، شرک کے مظاہر کو مٹائیے، شرک کے دروازوں کو بند کیجئے، غیر اللہ کی پوجا کے دروازے بند کیجئے۔ آپ دیکھنا کس طرح زمین اور آسمان سے اللہ خزانوں کے دہانے کھولتا ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر یہ شرک کا دورہ ایسا رہا، توحید کے دعات غفلت میں ڈوبے رہے، اور آپ دنیاوی ضربے تقسیمیں لگا کر بیٹھے رہو، فلاں سے یہ مل جائے گا، فلاں سے وہ مل جائے گا، فلاں سے وہ مل جائے گا، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک زمین کا یہ فساد ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کیجئے، اور اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے جب اس کی وحدانیت کو مانا جائے، اور سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جب اس کے شریک بنائے جائیں۔ شرک ختم ہوگا تو زمین میں اصلاح ہوگی، جب تک شرک باقی رہے گا یہ فساد، یہ ظلم، یہ ستم، یہ بدامنی، یہ معیشت کی بربادی یہ جاری و ساری رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان اہل توحید کی آنکھیں کھول دے جن کو اس درس سے توحید کو انہوں نے یاد کیا ہوا، اس توحید کے معنی اور مفہوم کو وہ جانتے ہیں، لیکن اپنی آنکھیں بند کر کے وہ اور راستے پر دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ راستہ اصلاح کا نہیں ہے، وہ راستہ فساد کا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔